بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم پیج 13، سیدنا اسماعیل کا گھرانہ کر لیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے، اپنے لڑکے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ دیکھیں سیدنا، اور کریں سیدنا، اصل لفظ کیا ہے؟ سیدنا، اور عربی میں ہوتے ہیں اس کے اعراب اور اردو میں نہیں ہوتے۔ یہ سیدنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارا سردار، ہمارے آقا، ٹھیک ہے؟ یہ سردار حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو کس بنیاد پر سردار کہا جا رہا ہے؟ کوئی ڈیفائن کرے گا؟ بے شک بے شک نبی سم کی لڑی سے ہیں، یہ ہمارے جد امجد بنتے ہیں، یہ ہمارے ہم سب بنی اسماعیل ہیں، ہم سب ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور ابراہیم کی اس اولاد سے جو اسماعیل کے تھرو چلتی ہے، ابراہیم کی ساری اولاد سے نہیں۔ مطلب آپ ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر ہمارے ابتدا میں جائیں تو باپ کی جگہ اسماعیل علیہ السلام اور دادا کی جگہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون سے باپ اور دادا؟ ایمان کے، ٹھیک ہے، توحید کے، دین کے لحاظ سے۔ تو سیدنا ہمارے سردار، یہ خاص طور پر ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ رکھا گیا تھا آباد رہا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو سناتا اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے الہ یا معبود ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ الہ سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو الہ سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ صرف آپ کو اس میں کچھ ٹرمز استعمال کی گئی ہیں جن کو آپ کو آلریڈی پتا ہے۔ قریش، اتنے دنوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ غور یہ کریں اس ساری کہانی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہماری نسبت کیوں نہیں جاتی؟ ہم سب تو حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ سلسلہ رک کیوں گیا؟ کیونکہ ان سے پہلے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی وجہ سے۔ آپ غور کریں کہ یہ آخر سلسلہ یہاں تک منقطع کیوں ہو جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے توحید کے بیج کو تلاش کیا، تراشا، خود سمجھا، خود سمجھایا، اللہ کی مدد ان پر اتری۔ یہ سلیم الفطرت انسان تھے، اور سلیم الفطرت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پیدائشی طور پر ایک بات کو صحیح سمجھنا۔ ہم لوگ اکثر ہمارے علم کی کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی ہمارے علم کا منبع ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ٹیچر ٹیچ کرتا ہے، ہمیں کوئی بک سمجھا دیتی ہے، ہم کہیں سے کاپی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے کاپی نہیں کیا، جن کو کسی نے ٹیچ نہیں کیا، از خود گاڈ گفٹڈ اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی۔ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ کسی نے ٹیچ ہی نہیں کیا۔ ہم لوگ کسی سے انسپائر ہو جاتے ہیں، کسی کو تو دیکھتے ہیں نا، کوئی تو ایسا ہے جس کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی ہنٹ ہمیں جو ہے وہ لے چلتا ہے کہ اس ہنٹ سے ہم چل پڑے، یا کوئی حادثہ لے چلتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر ابتدا یہ ہے نا، اس لیے ہمیشہ سے دین کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ جب پھوٹتا ہے، جب ان کا ذکر، تو پھر حضرت ابراہیم تک سلسلہ رک جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وہ سورج کی روشنی کو دیکھ کے جی وہ سفر تھا، دل سے ان کی آواز آئی جی کہ میرا مطلب اس سے پہلے کائنات میں کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسی ذات عبادت کے لائق ہوگی۔ اللہ ہمیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں قرآن میں کہ تمہارا خالق وہ ہے الذی جعل الشمس والقمر
جس نے آسمان زمین کو بنایا، وہ تمہارا خالق ہے، جس نے کائنات کی رنگ و شکل کو پیدا کیا. تمہارا خالق وہ ہے کہ جو تمہارے باپ دادا کو جس نے پیدا کیا. یہ تو ہمیں اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں کھول کے. لیکن انہوں نے خود یہ سوچا کہ اللہ یا عبادت کے لائق وہ ہستی ہو سکتی ہے جو غروب نہ ہوتی ہو، جس کی روشنی بجھتی نہ ہو، جو ایسی ہستی ہو جس کی قدرت کامل ہو، جو کچھ بھی کر سکتا ہو. انہوں نے سوچا کہ تو پھر سورج کو مشرق سے مغرب سے لا، مطلب کوئی ڈیفرنٹ ایسا کام کر جس سے تیری معبودیت کی طرف انسان، ورنہ انسان تو سب انسان. کوئی کہے جی میں یہ کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے، بے شک اس کی دعا قبول ہونا اس پر اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی اس میں وصف نہیں ہے. اتنی باریک بینی سے پہچان کرنے والی اگر آج دنیا ہو جائے تو پرسنالٹی پرستش دنیا سے ختم ہو جائے، کوئی کسی کو سر پہ نہ چڑھائے. تمام بندے ہیں، تمام انسان ہیں. ادب احترام اس بنا پر ضرور کسی کا کرنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. اصلی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور انسان میں معتبر ہے. علم حاصل کرنے سے انسان اپنی ذات میں معتبر ہو گیا، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے بندہ خود کو ڈیووٹ کر دے. یہ جو چیز ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کی رحمت سے، مطلب ان کا شعور، ان کی دیکھنے کی نظر بہت کمال تھا ان میں. کیا ہے ان کا ذکر تو بس چھیڑنے کی دیر ہے، پھر ان کے سارے پہلو یاد آ جاتے ہیں. تو یہ سب جو تھے نا ان کی خوبیاں، اس وجہ سے میں یہاں پہ رک کے آپ کو اس لیے یہ چیزیں ڈیفائن کرتی ہوں کہ یہ خیال بندے کو پڑھتے پڑھتے بعد میں آتے ہیں، تو پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ یہاں تک سلسلہ رک کیوں جاتا ہے. ان کو باپ سے کچھ نہیں ملا، ان کو اپنے دادا سے نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام کو باپ سے نہیں ملا تو دادا سے بھی نہیں ملا، خاندان سے نہیں ملا، کسی طرف بھی ان کی نسبت آگے رک جاتی ہے. گویا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھوں کی صحبت یا اس قابل جو ہستیاں ہیں وہاں تک ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت مسلمہ کا سلسلہ نسب قائم کیا ہے. اب پھر اس کے بعد یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک شخص نے وہاں جا کر اپنے ایک بیٹے کو آباد کیا، کیسے زندگی وہاں پہ پنپنے لگی، پھر وہاں سے کیسے کنبے و قبیلے بننے لگے. ایک شخص اور اس کی ایک ماں، اور اس ماں کے کہیں دوسرا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوتا. خود تو موجود ہی نہیں تھی، دوسرا بیٹا کیسے ہوتا؟ خود تو چلے گئے تھے چھوڑ کے. ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی بیٹا ہے. اور وہاں پہ آتے جاتے لوگ، وہ زمزم جو پھوٹ پڑا تو پانی کے کف جو ہے پانی کا جو کنواں تھا اس کو دیکھ کر حضرت جو تھیں ہاجرہ، وہ پانی رک ہی نہیں رہا تھا، ابلتا آ رہا تھا ابلتا. تو وہیں تو ان کا اسٹے تھا، کوئی اور جھونپڑی تھوڑی تھی. انہوں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، پانی کے قریب مجھے رہنا ہے. تو انہوں نے پکڑ کے اس کو کہا زمزم، رک جا زمزم. مطلب عربی میں زمزم کہتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا. تو انہوں نے تو حکم دیا اور اس کا نام ہی وہی بن گیا. جو ان کے منہ سے لفظ نکلے اس پانی کا نام بن گیا. جو انہوں نے بھاگ بھاگ کے چکر لگائے وہ ہمارے عمرے کے رکن بن گئے پانی کی تلاش میں. ہر ان کی ایک ایک ادا ہمارے لیے کیا ہے، مناسک، عبادت کے طریقے، وہ ہمارے لیے مناسک بنا دیے گئے. تو انہوں نے اس پانی کو ٹھہرایا اور وہیں پہ قریبی پڑاؤ ڈال دیا. پھر خود ہی اس کو بناتی رہیں، پھر خود ہی اس پر اینٹیں لگاتی رہیں، باڑ لگا دی، خود ہی کچھ نہ کچھ کرتی رہیں. تو جب جرہم قبیلہ سب سے پہلے آیا تھا، جب جرہم قبیلہ وہاں سے گزرا، اور سب سے پہلے اللہ نے وہ قبیلہ جس کا رخ ادھر کو کیا بہت سویلائز تھا، اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اس میں لوگ اس قابل تھے. وجہ اس بیٹے کی تربیت بھی تو کرنی تھی. وہاں پہ بدو آ جاتے وہ بچہ ویسے ہی بن جاتا. انوائرمنٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا کچھ سیکھنے کے لیے. باپ کو اگر لیا اللہ تعالیٰ نے، باپ کو دور بھیج دیا تو اس کو ایسی صحبت دے دی. اچھا اب دین کس کو دیا؟ اسماعیل کو. اور باقی سویلائزیشن، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، جو دنیا داری کے، وہ بھی اس کا مطلب ضروری ہوتے ہیں نا. ہم کیسے اس کو نکال سکتے ہیں؟ اس کو بھی نکال نہیں سکتے. اپنی ذات سے، اپنے بچوں کی تربیت سے اس کو بھی نہیں خارج کر سکتے. ان کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے پوری کی. اور وہ پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں یہ پانی کی اجازت ہے. کہنے لگی اجازت ہے لیکن اس کو میں سیل کروں گی. عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، سخاوتیں بھی کسی ڈھنگ سے ہونی چاہیے. کہنے لگی میں سیل کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پانی خرید کر پیا کریں گے. بن گئی سبیل. کیا بن گئی؟ کاروبار بن گیا.
ہر چیز آ گئی اور انہی سے چیزیں خریدنی اور وہیں سے بیچ لینی، پانی بیچ اور زندگی گزر بسر ہو گئی۔ اسی زمزم کو اللہ نے رزق بنا دیا، اسی کو اللہ نے کاروبار بنا دیا، اسی کو زندہ رہنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہ کہنے لگے پانی اتنا میٹھا ہے، پانی اتنا شفاف ہے، اتنا قیمتی پانی۔ سینسیبل تھے تو پانی کی خبر تھی، پانی کی بھی خبر ہر ایک کو تھوڑی ہوتی ہے، جس کو مرضی جیسا مرضی پانی دیں پئیں چلو بھی بات ختم۔ انہوں نے پانی کو دیکھا، انہوں نے کہا اتنا بہترین پانی ہے، یہاں کی آب و ہوا اتنی اچھی ہے، اگرچہ کوئی یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو یہیں پڑاؤ کر لیں۔ یوں کرتے 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 زندگی پنپنے لگی۔ اب یہ سارا ذکر یہاں پر ہے کہ کس طرح پھر وہ اتنے دنوں میں جب وہ وہاں پر رہائش رکھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا، اسماعیل ہی کی شاخ میں سے ایک قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد ہوا، مطلب وہیں پر رہنے لگا، یہ لوگ ادھر ادھر موو نہیں کیے۔ اور کعبہ کا متولی یعنی انتظام کرنے والا یہی قبیلہ تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے، یعنی ایک باعزت گھرانہ قبیلہ قریش بن گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ اسی قبیلے کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے۔